السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ سب؟ آج ہم سورہ الملک کی آیت مبارکہ 6 اور 7 کو تجوید کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کلاس شروع کرنے کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا معلم آدم و ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا اللہم علمنا القرآن کما علمت جبریل۔ پیارے اللہ ہمیں قرآن پاک سکھا دیجئے جیسے آپ نے قرآن پاک سکھایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو۔ سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ تو اب ہم اس کو تجوید دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے اس کی تجوید ہے۔ وَلِلَّذِينَ تو واو باریک رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہونٹوں کو چونچ کی طرح بند کر کے دوبارہ کھولیں گے کیونکہ واو پر زبر ہے نا، آگے لام کے نیچے زیر ہے۔ زیر کی ادائیگی کچھ بچوں کی مجہول ہو جاتی ہے، بچے لے پڑھتے ہیں، لے نہیں پڑھنا۔ جیسے لفظ ہوتا ہے نا کی پی، انگلش کا پی ہوتا ہے، بالکل اسی کے وزن پر پڑھنا ہے ہم نے، لی منہ کی سائڈ سے، ٹھیک ہے، لی۔ آگے لام مشدد ہے تو مشدد حرف ہمیشہ مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے، للہ، اور مضبوطی بچے کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ مضبوطی سے پڑھیں تو بچے کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں للہ، تو وہ سمجھتے ہیں یہ مضبوطی ہے۔ نہیں، مضبوطی یہ ہے کہ جب آپ لام کو لام سے ملا رہے ہیں تو اس وقت ٹائم دیں، للہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے، درمیان میں ٹائم دینا ہے۔ وَلِلَّذِينَ، اب زال کا مخرج درست رکھنا ہے، اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، اور زبان کی جو بالکل نوک ہے نا اس کو ذرا بچایا کریں لگانے سے، دانتوں کے کناروں پر سیرا ذرا لگایا کریں، ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی سائڈ ذرا لگایا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ زال میں سیٹی نہیں آئے گی۔ اگر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، نون پر زبر ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ نیکسٹ دیکھیے کاف پر زبر ہے لیکن دھیان رہے بچے پڑھتے ہیں کاف، منہ زیادہ کھل کے پڑھتے ہیں، اس کا ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے۔ کیا کریں آپ 1 فنگر کا فاصلہ رکھیں دونوں ہونٹوں کے درمیان، اس سے ایک تو حرف کی باریکی پراپر واضح ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کاف کا مخرج اچھا ادا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس طرح پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، کاف اور پھر کیف، درمیان میں کیف، یہ جو درمیان میں کیف کی آواز ہے نا یہی کاف کا مخرج ہے درست۔ اس پر جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹک صفات بھی اپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی، جب آپ درست مخرج سے ادا کرتے ہیں حرف کو، ٹھیک ہے۔ تو آگے فا میں ہمس ہوتا ہے، کیفرو، روا موٹا، اور متحرک حالت میں را پر تھوڑی تکرار بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے را پر پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ 2 کاؤنٹس کھینچیے، کفرو۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، باقی نیچے زیر ہے، پھر سے زیر پی کے وزن پہ، بی ٹھیک ہے، بے نہیں کسی نے کہنا، بی رب، را موٹا، ربہم، اور ہونٹ نہیں گول کرنے کے لیے، بھی ربہم۔ ہاں ایک بات کا دھیان آپ رکھ سکتے ہیں کہ جب حرف موٹا ہوتا ہے نا تو آواز اوپر کو اٹھے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری بات تھوڑا جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر کو اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، گول نہیں کرنا۔ بھی رب، با پر اب آگے جماؤ آ رہا ہے تو مکمل ٹائم دیں گے، بھی ربی، اور وہ جو 1 سیکنڈ کا پاز درمیان میں دینا ہے نا، اور جس حرف میں مضبوطی لے کر آنی ہو اس میں بھی ایسے ہی درمیان میں پاز دیتے ہیں تھوڑا سا، لیکن یہ جب آپ صفات جن بچوں نے ماشاءاللہ سیکھ لیا ان کو پتہ ہے کہاں پر ہم نے رکتی آواز کے ساتھ پاز دینا ہے اور کہاں پر ہم نے چلتی آواز کے ساتھ پاز دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دھیان رکھیں آپ۔ بِرَبِّهِمْ تو یہاں پر مکمل ٹائم دے کر، بِرَبِّهِمْ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
تو با مشدد ہے نا، مضبوط سی ہے. بربہم، اور اس میں آواز جو لام میں اور با میں مشدد میں فرق کیا ہے کہ لام مشدد میں آواز ہم نے چلتی رہے گی ہماری، ٹھیک ہے، اور مضبوطی آئے گی. لیکن با مشدد میں آواز چلے گی نہیں بلکہ درمیان میں رک جائے گی. فرق آپ دیکھیں. وَلِلَّ، وَلِلَّ آواز چل رہی ہے نا، یہاں پہ کسی قسم کی آواز رکی نہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، بربی، ربی، تو اس طرح سے ہوگا، آواز رک جائے گی درمیان میں، ٹھیک ہے. تو ان فرق کو بھی واضح رکھنا ہے. بربہم، آگے آئین پر زبر ہے تو وہ واضح رہے اور اس کو درست ذرا پڑھنا ہے. آئین کا مخرج فوکس میں. عذاب، خالی الف سے پہلے زال پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ پا پر پیش ہے، تو پیش کو بالکل بھی کھینچنا نہیں. عذاب، جیم پر زبر ہے تو جیم کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے. بچے شین کے مخرج سے ادا کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. اس میں کیا کرنا ہے، اوپر کا جو جبڑا ہے وہ آگے کو آئے گا، نیچے والا جبڑا پیچھے کو جائے گا تو پھر درست ادا ہوتا ہے. ج، ٹھیک ہے. عذاب ج، اگر آپ کا نیچے والا جو جبڑا ہے اوپر والے جبڑے کے برابر پہ ہوگا نا، یعنی دانت بالکل آپس میں آمنے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی واقع میں جنگ ہی ہوگی، پھر جیم کا مخرج نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے. عذاب اب نون مشدد پر مکمل ٹائم دینا، ہاں کا مخرج فوکس میں رکھنا ہے. عذاب جہنم، ٹھیک ہے. جہنم، واو دھیان میں رکھنا ہے. واو بچے دا بڑا اچھا کر لیتے ہیں گول کر کے ہونٹ، لیکن وہ جب زبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں نا وہ اوپر کو کھول دیتے ہیں، ہونٹوں کو اوپر کو نہیں کھولنا، اسمائلی فیس میں کھولنا ہے. و بی، اب حمزہ ساکن ہے تو جھٹکا دیں گے بی، اور جب جھٹکا آئے گا نا اس میں تو مکمل آواز رک جائے گی. و بی سل، سین میں سیٹی آئے گی، دھیان رہے، اور درمیان میں تھوڑا گیپ دے دیں گے تاکہ حمزہ ساکنہ کا جھٹکا مکمل واضح رہے. و بی سل، آواز رک جائے گی، ٹھیک ہے. وہ بھی سل، اگر میم پر زبر ہے صاد، اس میں سیٹی بھی آئے گی اور یہ زیر میں بھی موٹا پڑا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. بئس المصیر، اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے نا تو اس لیے یہ تو باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ آیت مبارکہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آیت مبارکہ چھوٹی تھی اس لیے آپ کو 2 دے دی ہیں. ڈیٹیل تھوڑی زیادہ ایکسپلین اس ناقص نے کر دی، اس لیے تھوڑی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، لیکن پریشان بالکل نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اگلی چھوٹی سی آیت مبارکہ اس میں کچھ زیادہ پوائنٹس نہیں ہیں، جلدی کور کر لیں گے. ایزا، آگے حمزہ مضبوطی سے ای ایسے ڈھیلا نہیں پڑھنا، مضبوطی ایزا. آگے مد منفصل کا قاعدہ 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں آپ. ایزا لام پر مکمل ٹائم دینا ہے، اس کو ہم جلدی نہیں پڑھ سکتے ورنہ وہ قلقلہ ہو جائے گا، ایسے، ٹھیک ہے. اور لام بلند کر دیا کریں آواز تھوڑی سی، اس میں ایسی صفات ہوتی ہیں. فا میں ہمس ہے اور یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر تو یا مدہ، اور خالی الف سے پہلے ہا پر زبر تو الف مدہ مکمل ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اس میں یا مدہ میں تو آپ 2 کاؤنٹ سے تھوڑی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن الف مدہ میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی 2 کاؤنٹ سے زیادہ کرنے کی، ٹھیک ہے. فی ہے بس اتنا، ٹھیک ہے. سین میں سیٹی واضح رہے، س، ٹھیک ہے. سمیعو، آگے آئین پر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے آئین پر پیش تو واو مدہ کا قاعدہ، اور یہ واو مدہ کا قاعدہ جو ہے یہ آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس واو مدہ کا قاعدہ آتا ہے اور حرف ہمارا باریک ہوتا ہے تو وہ حرف ہم سے موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ہونٹ گول کیے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت آپ نے ہونٹوں کو تھوڑا زیادہ آگے لے جانا ہے تاکہ وہ زبان کی جڑ اٹھنے نہ پائے، ٹھیک ہے. او زیادہ آگے لے جائیں گے تو باریک ہو جائے گا. لہ، اب لام پر زبر ہے تو زبر کو بالکل نہیں کھانچے، ل، اور 1 فنگر کے فاصلے پہ رکھ کے پڑھیں. لہ بھی نہیں پڑھنا اب اس کو، اور لا بھی نہیں پڑھنا، دونوں سے بچانا ہے. اگر لا پڑھیں گے تو موٹائی کی طرف چلا جائے گا، لے پڑھیں گے تو وہ مالا کا قاعدہ ہو جائے گا، تو مڈل میں رکھنا ہے. لہ، شین پر آواز مخرج میں پھیلے گی. آگے یا مدہ اور قوف موٹا ادا ہوتا ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ. شہیقا اب واو میں ہونٹ گول کر کے پیچھے کھولنے ہیں اس میں بھی، ٹھیک ہے. شہیقا ہی ہا کے نیچے زیر فوکس، ہی پی کے وزن پہ رکھ لیں. ہی تفور،
रॉ साकिन मा कबल पेश है तो रॉ मोटा पड़ा जाएगा। फ़ा में हम्स करना है। ता पर भी वैसे तो हम्स की सिफ्त होती है, तो हम्स होता है थोड़ा सा सांस जारी करना मखरज में, ठीक है। त त तफूर, ठीक है। बारकल्लाहु फ़ीक। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं एक दफ़ा हम माशाल्लाह से। वलिल्लज़ीन कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार कर दिया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए जहन्नुम का अज़ाब है, व बिअसल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। एक्चुअल में जो हमें सूरह मुल्क रात को पढ़ने का कहा गया है ना, तो उसका मेन मकसद ये था कि उसमें मफ़ाहीम ऐसे छुपे हुए हैं जो हमें आखिरत की तैयारी की तरफ माइल करेंगे, ठीक है। और हम सिर्फ लफ्ज़ तक, हमने भी अल्फाज तक महदूद नहीं रहना, इंशाअल्लाह पूरे तर्जुमे से हमने याद करनी है ताकि हम इसके मानी मफ़ाहीम को समझ सकें। इज़ा उल्कू, जब वो डाले जाएंगे, फ़ीहा, इसमें, समिअू लहा, वो सुनेंगे इसकी, शहीक़न वही तफूर, चलाना, वही तफूर, और वो जोश खा रही होगी। तो किसकी बात हो रही है? जहन्नुम की। जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो उसके धाड़ने की होलनाक आवाज़ें सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी। वो जो वहाँ से आवाज़ आ रही होगी जहन्नमियों के चीखने चलाने की भी, उसकी अपनी भी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा देर से दहकाई जा रही है तो उसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा शदीद होंगी, जो कि बुरी तरह से जो है, जो जहन्नुमी हैं, जहन्नुम में जाने वाले हैं, उनको पहले ही परेशान कर देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचा कर रखे। प्यारे अल्लाह हमें अपनी पनाहों में ले ले आफ़ियतों के साथ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, वजअलहु रब्बी रदिया। प्यारे अल्लाह जी बना दीजिए इसे अपनी रज़ा का सबब। प्यारे अल्लाह हमारे थोड़े अमल को ज़्यादा करके नाकिस को कामिल और खालिस करके कबूल फरमा लीजिए। कहने सुनने से कई गुना ज़्यादा अमल की तौफीक दीजिए। हमें लाखों करोड़ों लोगों की हिदायत का सबब बना लीजिए। कुरान को हमारे दिल की बहार, आंखों का नूर, गमों फ़िक्रों परेशानियों को दूर करने वाला बनाइए। आप हमारे हो जाइए, हमें अपना बना लीजिए, हमारे दिलों को सुकून से भर दीजिए। और प्यारे अल्लाह में इस्लाम और मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र और नफ़ा बख्श बना दीजिए। हमारी महफ़िलों को पाक कर दीजिए, हमारी तन्हाइयों को भी पाक कर दीजिए। और प्यारे अल्लाह हमें दीन का सही फ़हम अता करके बाअमल मुसलमान बनाइए। हमारी तजवीद को दर्जाए कमाल तक पहुँचा दीजिए आफ़ियतों के साथ। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे लिए हिफ्ज़ करना आसान कर दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ीक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।